بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریاست اور عوام میں سلمان حیدر۔ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں بننے والے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا، اور حلف اٹھاتے ہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے دو بڑے کام کیے۔ ایک تو انہوں نے 28 اکتوبر کو فل کورٹ اجلاس بلا لیا، دوسرا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو بھی کر دی، اور یوں جسٹس امین الدین کی جگہ دوبارہ سے جسٹس منیب کو شامل بھی کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ کرنے والی جو ترامیم ہے اس میں مزید کچھ اور اضافہ کرنے جا رہی ہے، اور ججز کمیٹی 3 کی بجائے اب 5 سینئر ترین ججز پر مشتمل ہوگی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی ایسے وقت میں چیف جسٹس بنے ہیں جب سپریم کورٹ واضح طور پر تقسیم کا شکار ہے۔ اب کیا وہ ججز میں جاری اس تقسیم کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہوگا۔ دوسری جانب 26ویں آئینی ترمیم کو ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، لیکن 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت بھی شروع ہو گئی ہے، اور اس کا اصرار کوئی اور نہیں، مولانا فضل الرحمان ہی بار بار کر رہے ہیں۔ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ حکومت اپنا نامکمل مشن 27ویں آئینی ترمیم میں پورا کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر 27ویں آئینی ترمیم آئی تو ہم بھرپور مزاحمت کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک طرف جہاں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہتے ہیں کچھ خوشگوار ہوائیں ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، وہ آنا شروع ہوئی ہیں کیونکہ بشریٰ بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کی بہنیں جیل سے رہا ہو گئی ہیں، وہیں پارٹی میں جاری اندرونی اختلافات میں بھی شدت آئی ہوئی ہے۔ پارٹی رہنما اپنی ہی قیادت پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وکلا کو لیگل ٹیم سے الگ کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں فیصل وارڈا صاحب جن کی پیش گوئیاں درست ثابت ہوتی ہیں، انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، اور فیصل وارڈا بشریٰ بی بی اور عمران خان کی بہنوں کی رہائی کو بھی کسی ڈیل کے ساتھ جوڑیں، کم از کم یہ تاثر ضرور دے رہے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں برف پگھل رہی ہے تو کیا یہ حکومت کے لیے فکر کی بات ہے؟ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے سے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رانا تنویر حسین صاحب، وفاقی وزیر صنعت و پیداوار۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا، اور ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ہماری گفتگو ہو تاکہ ہم کچھ سیریس کچھ کوشچنز ہیں جس کا آپ سے جواب حاصل کر سکیں۔ رانا صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں، سپریم کورٹ میں بڑی تبدیلی ہو گئی اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے حلف اٹھا لیا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے نون لیگ کی چوائس ہے، جس طرح ماضی میں افتخار چودھری صاحب بھی نون لیگ کی چوائس تھے، ثاقب نثار صاحب بھی نون لیگ کی چوائس تھے، تو جسٹس یحییٰ آفریدی سے حکومت کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تبدیلی کی بات آپ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشگوار تبدیلی ہے، اور اسے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ میں جو آپ بات کرتے ہیں تقسیم کی، یا تھوڑا سا ماحول وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ ایسا پیچھے کا کافی عرصے چل رہا تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب ایک بڑے سمجھدار اور بہت ہی لرنڈ قسم کے جج ہیں، اور ان کے فیصلے، ان کی سوچ، ان کی اپروچ ہمیشہ بڑی اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اور لا کے رہی ہے۔ ان کے بہت سارے فیصلے آپ کے سامنے آئے بھی ہوں گے، آپ نے دیکھے پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، تو میں سمجھتا یہ بڑا اچھا ہے۔ لیکن یہ جج بردرز جج دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو سینئر 3 جو ججز تھے ان میں سے ایک کو بن گیا وہ، لیکن اس پہ میرا نہیں خیال کہ کسی کو سپریم کورٹ میں اعتراض ہو۔ جس طرح آتی انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اسی سے وہ ریفلیکشن ہے ان کی سوچ کی، ان کی فلسفی کی، ان کی سپریم کورٹ کو جس طرح آگے لے کے وہ چلنا چاہتے ہیں۔ جس میں آپ نے کہا کہ وہ جو کمیٹی بنی ہے بینچز والی، وہ اس میں جو پہلے جو 3 جب امینڈمنٹ آئی تھی اس ایکٹ میں، تو اس وقت جب 3 ججز کا جو تھا وہ چیف جسٹس صاحب نے ساتھ 2 ججز رکھے تھے، تو بہت سارے کویسچن لوگوں نے اٹھائے تھے۔ تو ابھی جو ہیں وہ میرا سینئر لوگ ہیں وہ سارے، اور کافی آپس میں ان کے اچھی ریلیشن شپ بھی اچھی ہے، تو یہ ایک اچھا میسج آئے گا، اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے سپریم کورٹ اچھے طریقے سے کام کرے گی۔ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی مشکلات۔ اچھا رانا صاحب، یہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، محترم یہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، لیکن ہر چیز نا تھوڑا شیڈو کے اندر ہے، چاہے بلاول صاحب کی گفتگو ہو، چاہے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو ہو، چاہے خواجہ آصف صاحب کی بھی گفتگو ہو، یہ امپیکٹ کہیں نہ کہیں ہے کہ یہ ترمیم پرسن اسپیسیفک تھی، اور اب تو جے یو آئی اور پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا، تو اس امپیکٹ کو کیسے اب اس کی نفی کریں گے؟ کیا وجہ ہوئی جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے؟ وہ کہہ رہے تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ نہیں دیکھیں، میں اس پہ کیا کمنٹ کروں، لیکن میں آپ بتاؤں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اور اس ایک اچھا فیصلے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ
مانتے ہیں دوسرے جو اس ادارے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا پبلک میں کچھ لوگوں کا تو خیر اپینین ٹھیک ہونا ہی نہیں جو ایک بائسڈ ہیں یا اینگولر سوچ رکھتے ہیں سوسائٹی میں یا وکلاء میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یا افریدی صاحب پہ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اور سارے اس پہ ایک اچھا میسج گیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کہ کچھ پیچھے جو کنڈکٹ رہا ہے وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑے اچھے جج ہیں, جج بطور انسان, لیکن ان کا جو پیچھے سلسلہ چلتا رہا ہے چیف جسٹس کے ساتھ یا کسی آج کل بھی دیکھے انہوں نے جاتے ہوئے ایک لیٹر لکھا ہے, بڑا سٹرونگ قسم کا لیٹر ہے اور بہت سٹرونگ ورڈز اس میں استعمال کیے گئے ہیں آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کے متعلق. حالانکہ جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں وہ بھی ایک آنریبل جج بھی ہیں اور بڑے اچھے ان کا بھی ریکارڈ رہا ہے ماضی میں جوڈیشری میں بھی اور ایز اے ہیومن بینگ بھی کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتے رہے ہیں, پارلیمنٹ کی یا ڈیموکریسی کی ان کی سوچ جو تھی وہ بڑی مثبت رکھتے تھے سوچ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ یا افریدی صاحب والا یہ منصور علی شاہ صاحب ابھی دیکھیں نا, منصور علی شاہ صاحب آج دیکھیں کہ اس کمیٹی میں بھی ہیں جس میں جو بینچز بننے والی کمیٹی ہے بنانے والی کمیٹی ہے تو اس میں بھی ہیں منصور علی شاہ صاحب اور منیب صاحب. تو یہ میرا کافی میسج ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سپریم کورٹ نے چلنا ہے, اس میں کس طرح یونٹی ہوگی, کس طرح یکجہتی کے ساتھ آگے چلیں گے. تو یہ بڑی اچھی شروعات ہے, میرا حال چلنے دیں اور آپ دیکھیں گے کہ ایک اچھے اثرات ہوں گے اس امینڈمنٹ کے آنے والے. رحمان صاحب اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, یہ شروعات کا تاثر بہتر ہی آیا ہے. آج ایوان صدر میں جو کل عشائیوں میں نہیں تھے یا اس فل کورٹ میں نہیں تھے وہ آج تمام موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف جو کہہ رہی تھی کہ ہم احتجاج کریں گے, آج وہ بھی ہمیں نظر آئی علی امین گنڈا پور صاحب کی شکل میں. بہت سی چیزیں شیڈڈ تھی نا سر میں آپ کی موجودگی میں, کیونکہ آپ نون لیگ کا تھنک ٹینک بھی ہیں اور کوئی شک نہیں ایک بہت بڑے عہدے پر بھی فائز ہیں. کیا کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ 8 فروری کا الیکشن اس کو آڈٹ کروا سکتے ہیں منصور علی شاہ صاحب, ان کو منتخب نہ کروانا یا ان کے ایک ووٹ نہ دینا یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہیں نہ کہیں؟ نہیں دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ بڑے ہی ایک غلط قسم کی کوئی سوچ پائی جاتی تھی کہ کسی نہ جگہ پہ الیکشن 8 فروری کا ہوا, اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. کسی کو اگر آبجیکشن ہے تو ٹریبونلز بن گئے ہیں الیکشن ٹریبونلز, اگر کوئی بھی جانی تو پٹیشن وہاں پہ جانی ہے اور وہاں پہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے فگرز تو وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کتنے لوگوں نے وہاں پٹیشن دائر کی ہیں جن کو کوئی آبجیکشن ہے کہ ہمارا جو الیکشن ہے وہ فیئر الیکشن نہیں ہوا. تو وہی فگر سے پتہ چلے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے دھاندلی کا یا الیکشن کے فیئر نہ ہونے کا, یہ ایک ہمارا ایک کلچر بھی بن گیا, پولیٹیکل کلچر بھی. اور آپ کوئی الیکشن بھی اٹھا کے دیکھیں جو بھی پارٹی جیتی ہے وہ جیتی ہے, جو دوسری ہارتی ہے وہ الیکشن پہ کویشچن کھڑے کر دیتی ہے, کویشچن مارک کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا اب جو 13 کا الیکشن تھا 35 پنچے کی بات ہوتی رہی اور لینڈ پہ یہ کہا تو مجھے تو مرزا پویا صاحب نے بتایا تھا تو میں نے بات کر دی, یہ عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ آپ نے کون سا الیکشن ہے جس پہ کویشچن ہارنے والوں نے نہیں کیے؟ تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس طرح تو الیکشن اگر سپریم کورٹ, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس یہ ہے کہ کوئی بندہ پٹیشن لے جائے کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو وہ کہیں گے یہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہم کرتے تھے. یہ میرا خیال ہے یہ غلط بات تھی. لیکن ہمیں تو اس سے کوئی نہیں, ٹریبونل میں جائیں لوگ اور وہاں پہ جو بھی ہے اپنے جو ایویڈنس ہے وہاں پیش کریں. تو میرا خیال ہے یہ وجہ نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ کچھ آپس میں اس طرح کے حالات ہوئے کہ اس حالات میں میرا حال یہی فیصلہ بہتر تھا. اچھا میں نے بھی یہ سوال آپ سے اس لیے کیا کیونکہ خواجہ آصف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب بالکل ڈیفرنٹ بات کرتے ہیں, مگر میں آپ کی بات کو زیادہ وزن دے رہا ہوں کہ حالات ڈیفینیٹلی اس طرح کے بنے ہوئے تھے. اب مولانا صاحب کو کریڈٹ دے رہے ہیں سارے, ایون حکومت بھی کہہ رہی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی 26ویں آئینی ترمیم کے روئیں رواں تھے, وہ نہ ہوتے تو کسی صورت بھی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی, صرف کریڈٹ انہیں کوئی جاتا ہے. خیر بلاول صاحب تو مولانا صاحب کے علاوہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو بھی, سابق جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو بھی دے رہے ہیں. اب مولانا صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی, اس کی باز گشت ہم بھی سن رہے ہیں. ہے کچھ ایسا معاملہ بتائیے گا؟ ابھی کچھ چیزیں ایسی تھیں نا وہ 15 ستمبر والے مسودے میں پوری ہونے والی.
نہیں، میرا خیال ہے کہ امیجیٹ تو ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ جو بات مولانا صاحب کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ڈسکس ہوتی رہیں جب میٹنگز ہوتی رہی ہیں، تو اس میں شاید اس قسم کا بھی شاید جب بات چیت ہوتی ہے تو تاثر دیا جاتا تھا کہ جو چیزیں جس طرح ایک کانسٹیٹیوشن کوڈ کی بات ہوتی تھی اور 51 آرٹیکل میں کچھ امینڈمنٹس کی بات ہوتی تھی، تو اس طرح کی چیزیں تھیں جو ریجنل کوئی ایک تھنکنگ تھی کہ ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی بعض چیزیں بہتر بھی تھیں جو ڈراپ ہوئی ہیں۔ تو اس وقت تو یہی تھا کہ شاید ابھی جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ چیزیں کر لی جائیں جو منیمم جہاں پہ ہمارا کنسنسس آتا ہے مولانا JUI کی لیڈرشپ کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ، تو وہ ہو گیا۔ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جگہ انہوں نے بینچ کہہ دیا، بینچ بن گیا، اور 3 سینئر ججز سے یہ کہ 5 ججز کی بات ہوتی تھی، 5 جو سینئر ججز ہیں وہاں سے بندہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ 3 کی بات آ گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں اب ٹھیک چیز طرف چلے ہیں، تو اب اگر آگے بھی کوئی آئے گی تو وہ بھی سبھی لوگوں کی مرضی کے ساتھ آئے گی، جس طرح پہلے کوشش کی ہے کنسنسس۔ PTI بھی اس جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں 26 والی امینڈمنٹ ہے، اس سے PTI آن بورڈ تھی۔ مولانا صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ PTI والے اس ترمیم کے ساتھ تھے، اور مجھے بھی پتہ ہے اس کمیٹی میں جہاں یہ ڈسکس ہوتا تھا، جو اسپیشل کمیٹی بنی تھی نیشنل اسمبلی کی اور سینٹ کی، تو اس میں جب یہ لوگ بیٹھتے تھے PTI والے اور دوسرے لوگ بھی، جتنی بھی پارٹیز تھیں جن کی ریپریزنٹیشن تھی پارلیمنٹ میں، وہ سارے کے سارے اس جو 26 ترمیم ہے، 26 جو امینڈمنٹس ہے، اس پہ وہ متفق تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں بات ہوتی تھی، وہ کہتے تھے اس سے تو بلکہ جو حامد رضا صاحب ہیں، حامد رضا صاحب ہمارے صاحبزادہ صاحب، تو انہوں نے تو کہا کہ جی یہ تو ہماری پرپوزل ہے، یہ جو بینچ کیا ہے، یہ دوسری کوئی 1-2 امینڈمنٹس تھیں۔ یہ آن ریکارڈ کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی ریکارڈ ہوا ہوگا، کیونکہ وہ کمیٹی کا ریکارڈ پروسیڈنگ ساری ریکارڈ ہو رہی تھی، فائن بالکل تو ایسے ان ہی کو نہیں تھا، لیکن کیونکہ بانی PTI کا حکم تھا کہ مخالفت کرنی ہے، اس لیے انہوں نے اسمبلی میں آ کے مخالفت کی۔ لیکن وہاں پہ عامر ڈوگر صاحب تھے، میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی زبردست امینڈمنٹ ہے، میرا تو بالکل اس سے پورا اتفاق ہے اور میں ووٹ اس کے حق میں کروں گا، لیکن بانی صاحب کیا کہتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے، لیکن ہمیں کوئی ایسے اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس سے آلموسٹ سبھی اتفاق رکھتے ہیں۔ اور جو آپ نے آج بات کی، ایک بات اور آپ نے کی کہ جو علی امین گنڈا پور تو کہتے تھے کہ ہم احتجاج کریں گے اگر نمبر 1 نہ بنے، پورا ملک جام کر دوں گا، پورا ملک جام کر دیں گے، پتہ نہیں، اور وہ جام کرتے گا تو وہاں اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ اور کیا ہوتا ہے جی؟ تو ٹھیک ہے، وہ پالیٹکس کرتے ہیں، پالیٹکس کرنا انہوں نے کہا۔ اچھا رانا صاحب، آپ بڑے لیکن سیزنز میں سمجھتا ہوں پولیٹیشین ہیں، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ رانا صاحب بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں، ڈیموکریسی کیا ہے، اس کی اصل روح کیا ہے، کیا نہیں نا؟ آپ کہہ رہے ہیں مستقبل قریب میں کوئی 27ویں ترمیم کا بھی کوئی ایسا امکان نہیں ہوگا، تو سب مل بیٹھ کے کریں گے۔ اس بار بھی 26ویں یعنی ترمیم میں اگر کہیں کوئی جان ڈلی ہوئی تھی نا، یعنی جس بندے کی طرف سارے دھیان دے رہے تھے، وہ تھے فیصل واڈا صاحب، وہ جن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا جو شو کرتے ہیں، کم از کم وہ خیر آپ اور میں بہتر جانتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں ترمیم ہوگی ترقی ہوگی، ترمیم ہوگی ترقی ہوگی، 27ویں یعنی ترمیم آنی ہے۔ تو ذرا آپ بتا دیں، جب فیصل واڈا صاحب جیسے بندے سٹیٹمنٹ دے رہے ہوں اور وہ باتیں پوری بھی ہو رہی ہوں، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں جمہوریت، پارلیمنٹ، ان تمام چیزوں کا وزن تھوڑا ہلکا ہوتا ہے ان ساری باتوں سے؟ دیکھیے، میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں میرا خیال ہے کوئی ڈسکشن میں ہوتی ہیں یا کچھ سوچ پائی جاتی ہے، تو ہمیں جو اس طرح آ کے شاید ہمیں باتیں کرنے سے یا بیانات دینے سے کوئی تاثر ٹھیک نہیں جاتا۔ واڈا صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، ہمارے دوست آدمی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بات ہو جاتی ہے کہ جی انہوں نے بات کر دی اور آپ نے جس طرح کہا اس پہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ ان کی باتیں پوری ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کانشیسلی بات کرنی چاہیے بڑا طریقے سے، تاکہ جو آپ تاثر لے رہے ہیں، دیکھیں دوسرے لوگ بھی شاید تاثر لے رہے ہوں گے، جی یہ کسی اور شاید نہیں ہے، پرسن ہے، اور نہیں رانا صاحب آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں، اور آپ بھی اسمائل میں نہ بتا رہے ہیں شاید دوسرے لوگ تاثر لے رہے ہیں، واقعی یہ تاثر کریٹ کیا جا رہا ہے،
یہ تاثر بتایا جا رہا ہے اس باری ڈگی کھلی نہیں. اب تو ڈیلوں شیلوں کی بھی باتیں شروع ہو گئی کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ بھی باہر کسی ڈیل کے تحت ہی آئی ہیں. تو وہ ڈیل تو کن سے ہونی ہے؟ نہیں میں اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یہ تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں پی ٹی آئی کے, اور بہت سارے رابطے میں رہتے ہیں, اور جو اس طرح جو بات ہوئی ہے بشرا بی بی کی باہر آنے کی یا دوسری جو بھی وہ ریلیف ملتا ہے, لیکن ریلیف ملنے سے پہلے اب تو کمنٹ ہم کر سکتے ہیں کہ بشرا بی بی کی انڈرسٹینڈنگ کے تحت باہر آئی ہیں, لیکن اس سے پہلے 2 دن پہلے بتا دینا کہ وہ آئیں گی, تو میرا حال یہ شاید اس کی کوئی ریفلیکشن میرے نزدیک شاید اس کی ریفلیکشن ٹھیک نہیں ہے. اچھا سر, اگر ڈیل کر کے آئی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کے لیے خطرے کی بات تو ہے نا سر؟ کیوں خطرے کی کیا بات ہے ہمارے لیے؟ تو کوئی, ہم تو بہت ایسے خوش ہیں کہ اسٹیبلٹی آنی چاہیے. ڈیل تو خواجہ آصف صاحب سے تھوڑی ہوئی ہے. نہیں ڈیل کا ڈیل کیا ہوتی ہے؟ آپ ڈیل سے مراد کیا لیتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا ہے؟ نہیں خدا نخواستہ ڈیل تو یہی ہے نا کہ ہمیں چھوڑ دیں, ہم اچھے بچے بن کے رہیں گے. اچھا یہ ہو گیا کہ ہم اچھے بچے بن کے رہیں گے. اوکے, یعنی ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں یہ تو ہمارے لیے اچھا ہے. اچھا, یہی تو ہم چاہتے ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے اور ملک آگے بڑھے. جو ہم اکنامک پروگریس ہو رہی ہے یا جو ہماری پالیسیز ہیں اکنامک پروگریس کے لیے, وہ ان کا صحیح رزلٹ آئے, اور عوام کے مسائل کی بات ہو, عوام کے جو مشکلات ہیں ان پہ بات کی جائے, ان کا حل کو ڈھونڈا جائے, اور وہاں پہ کچھ کام اس ایریے میں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر وہ اچھے بچے بن کے رہتے ہیں تو ہمیں تو اچھا لگتا ہے. اچھا, ڈیل یہاں تک ہو, اچھے بچے بننے کی تک تو سب تک صحیح ہے. اچھا, آپ ایک عرصہ رفاقت ہے آپ کی میاں محمد نواز شریف صاحب سے, مجھے تھوڑا سا کلیئر کریں, نواز شریف صاحب اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں جس طرح عام طور پہ وہ رہے. کیا کوئی صدمہ ہے چوتھی بار وزیر اعظم نہ بننے کا, یا اس سسٹم کے حوالے سے وہ کچھ تحفظ رکھتے ہیں, بورڈ کو عزت نہیں ملی, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ صرف آپ یہ کہہ دیں گے کہ نہیں ان کے بھائی کر رہے ہیں, وزیر اعظم ہیں, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں, سر یہ بھی اتنے آسانی سے ہضم نہیں ہو رہی بات. آپ بتائیں, میاں صاحب خود خاموش ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاثر ہے کہ میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنے, اور بالکل ایسا تاثر نہیں ہونا چاہیے, غلط ہے. جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ان کی مرضی سے ہوتا ہے, اور انہی کے فیصلے ہوتے ہیں. میں آپ کو بالکل کلیئر ہوں, ہمارے وہی لیڈر ہیں, وہی فیصلے کرتے ہیں, اور ان کے فیصلے پہ عمل ہوتا ہے, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. اور یہ کہنا انہوں نے فیصلہ کیا, بلکہ کہا بھی گیا کہ آپ وزیر اعظم بنے, بار بار کہا گیا, اور ہم نے بھی, پارٹی نے بھی ریکویسٹ کی, لیکن انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ نہیں شہباز صاحب بنے, اور چیف منسٹر مریم صاحبہ بنے, جو کہ بڑے اچھا چیف منسٹر کام کر رہی ہیں. شہباز صاحب رات دن کام کر رہے ہیں, بڑا اچھا رزلٹ آ رہا ہے. تو باقی پولیٹیکلی وہ چیزیں دیکھتے ہیں, اور جب بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں ان کی کوئی پالیسی آ جاتی ہے, اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, یا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے. بالکل جس طرح ایک کوئی بھی کسی پارٹی کا سربراہ کرتا ہے پیچھے بیٹھ کے, ضروری تو نہیں کہ اگر وہ پریزیڈنٹ ہیں تو بہت سارے آپ نے دیکھا ہے کہ پارٹیوں کے سربراہ جو ہیں وہ ایگزیکٹو اتھارٹی سمجھ گئے, یعنی 2 ہفتے بعد وہ واپس بھی آ جائیں گے سارے پیچھے, یعنی 2 ہفتے بعد واپس بھی آ جائیں گے. بالکل وہ ٹھیک ہے. مجھے کوئی آنسر کر دے, لاسٹ سوال ہے, پھر میں نے بریک پہ جانا. مجھے صرف یہ بتا دیں, 26ویں آئینی ترمیم کا سہرا آپ کس کے سپورٹ کرتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب, جسٹس قاضی فائز صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, یا فیصل واڈا صاحب کی وہ ڈگی؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ پیورلی بڑی محنت ہوئی ہے. بلاول صاحب نے بڑے بھاگ دوڑ کی ہے, انیشیٹو لیے ہیں, اور حکومت بھی, شہباز صاحب, ہم سب جتنا بھی کام کر سکتے تھے. لیکن اگر آپ اس کو کریں گے تو میرا حال ہے اس میں بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان, آف کورس کہ مولانا صاحب کے جو نمبر تھے وہ ڈیسائسو تھے, اور انہی کے جب وہ انہوں نے اس پہ ہماری ایگری کیا انہوں نے, تو وہ چیزیں تھرو ہو گئی اللہ کے فضل سے. تو میں سمجھتا ہوں
کریڈٹ گوز ٹو بلاول صاحب اینڈ مولانا فضل الرحمان صاحب. بہت شکریہ رانا تنویر حسین صاحب, وفاقی وزیر صنعت و پیداوار, ہم سے بات کر رہے تھے. لیں گے بریک, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر ضمیر حسین گومرو اور رہنما پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزئی صاحب, اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ضمیر حسین گومرو صاحب, بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے نا جسٹس منصور علی شاہ صاحب عدالت کے دیگر جو جج ہیں سپریم کورٹ کے, اس پہ کنٹرول نہیں رکھ پائیں گے. ان کو اس بات کا تھوڑا سا اندیشہ تھا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب کنٹرول کر لیں گے؟ میرے خیال میں اس نے بلاول صاحب نے دوسرے کنٹیکسٹ میں کہا تھا, اور اس کی بعد میں جو ہے وہ ایکسپلینیشن بھی آ گئی تھی. لیکن آفریدی صاحب ظاہر ہے چیف جسٹس ہیں, وہ چیف جسٹس کے جو پاورس ہوتے ہیں وہ آرمی چیف جیسے نہیں ہوتے. وہ سارے کلیگس ہوتے ہیں اور فیصلوں میں وہ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. چیف جسٹس کا ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ بینچز بناتے ہیں. ابھی تو بینچز جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنیں گی. جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں وہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچز کا ہیڈ ہی بنائے گا, اور اگر چیف جسٹس ہیڈ ہوگا تو وہ اس میں شامل ہوگا, اور دوسری بینچز چیف جسٹس بنائے گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی بنی ہے شاید آج نوٹیفائی بھی ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں چیف جسٹس کے لیے ججز کو کنٹرول نہیں کرنا ہوتا. ججز تو آزاد ہوتے ہیں اور اپنے فیصلے میں وہ آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں بینگ اتنی بڑی سیاسی جماعت, آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی سے, جو آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیے, ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشری اپنا کام کرے, اور وہ جوڈیشری کا جو رول ہے کانسٹیٹیوشن میں وہ ادا کرے. جوڈیشری جو ہے وہ اوور ریچ نہیں کرے, ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کو جو ہے وہ اس کو اوور ریچ نہیں کرے. تو یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ جوڈیشری نے اوور ریچ کیا ہے, جس سے جوڈیشری کا اپنا جو ہے وہ وقار جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے. اور ابھی بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہی کوشچنس تھے جوڈیشری پر کہ وہ پولیٹیکل پروسیس میں جو ہے وہ انٹرفیئرنس کر رہی تھی. اس وجہ سے وہ جوڈیشری کا وہ وقار نہیں رہتا. جب اپنا جوڈیشری کام کرتی ہے تو اس کا جو ہے وہ اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے, اور اپنا ہی کام کرنا چاہیے. اس وجہ سے ہی اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے موجودہ 26 امینڈمنٹ میں کہ جوڈیشری اپنا کام کرے, اور اس کے کام میں بائفرکیشن کی گئی ہے کہ سول اینڈ کرمنل جو ہے جورسڈکشن جو ہے وہ اپیلیٹ علیحدہ کی گئی ہے, اور کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن علیحدہ کی گئی ہے. یہی لوگوں کو بھی پتہ پڑے گا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں جوڈیشری کیا کر رہی ہے, اور سول اینڈ اپیلیٹ کورٹس کے کیس کیسے چلائے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے جوڈیشری جو آئین میں اپنا رول ہے وہ ادا کرے. ٹھیک ہے. اچھا شوکت یوسفزئی صاحب, یہ تو طے ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جس وقت چیف جسٹس بنے, واقعی واضح طور پر کیٹیگوریکلی کلیئر بالکل ڈویژن ہے سپریم کورٹ کے اندر. آپ کے کیا خدشات ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے, یا کیا توقعات ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ تو پتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی جائے, یا اس کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ آ جائے. اب آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, میں تو بالکل ہی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ڈویژن آ جائے گا. میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح ان کی یعنی کہ ٹھیک ہے کہ جو پروسیجر پہ ہمیں تحفظات ہیں, اور لیکن یہ کہ اب وہ چیف جسٹس بن چکے ہیں تو امید یہی ہے کہ وہ, اور اب تک جو انہوں نے فیصلے کر لیے ہیں میرے خیال سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی بنائی ہے, جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہے, اس سب میں انہوں نے میرٹ کے اوپر لوگوں کو لیا ہے. تو اس میں وہی تمام لوگ لیے ہیں جس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں, جسٹس منیب ہیں, اور ان لوگوں کو نکال دیا انہوں نے جس سے جسٹس امین الدین ہیں, جن کو سینیارٹی پہ نہیں لیا گیا تھا, صرف اس کے لیے. تو ان سب کو انہوں نے وہ کر کے, تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر فیصلے کریں گے فیوچر میں بھی. اور یہی میرے خیال سے جو حکمران جماعت ہے ان کو یہی سب سے بڑا خدشہ ان کو لگا رہے گا کہ ہم نے یہ فیصلہ تو کر لیا, جسٹس یحییٰ آفریدی کو لے کر آ گئے, لیکن وہ تو میرٹ کے اوپر جا رہے ہیں. جب میرٹ کے اوپر چیزیں چلیں گی تو ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی حکومت کے لیے. وہ چیز نہیں رہے گی کہ جس طرح وہ جسٹس فائز عیسیٰ سے اپنی مرضی کے فیصلے لے لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا شوکت یوسفزئی صاحب, علی امین گنڈاپور صاحب آج خود ایوان صدر میں موجود تھے, اس اوتھ ٹیکنگ سرمنی کے اندر موجود تھے. ان کی موجودگی اس میں کوئی شک نہیں, وہ تسلیم کرتی ہے 26ویں آئینی ترمیم کو, اور 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں آنے والے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو. یہ تو سب یعنی سب چیز قبول ہو گئی نا. آپ وکلا تحریک کی طرف اگر دیکھیں گے تو وکلا تحریک تو ہمیشہ کسی نہ کسی پولیٹیکل سپورٹ کے ساتھ چلتی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب تو ادھر موجود ہیں,
تو پاکستان تحریک انصاف نے تو ہر طریقے سے تسلیم کر لیا نا سر. دیکھیں ہم نے جو 26ویں آئینی ترمیم ہے ہم نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ آپ جو انتخاب کرنے کا جو اختیار ملا ہے وہ اس پہ بڑے تحفظات ہیں، لیکن چونکہ اب ہو گیا ہے، اب ظاہر ہے چیف جسٹس ہی ہوتا ہے، یہ سارے سینئر ججز ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے، تو ہمیں کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ علیمین گنڈاپور صاحب نے بہترین فیصلہ کیا ہے، اور اس لیے کہ میں شروع دن سے ہی کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں مسلسل اس بات پہ زور دیتا رہا ہوں پارٹی کے لیڈرشپ کے اوپر بھی، کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تحریک چلانی ہے، یہ تو تحریک اگر کسی نے چلانی ہے تو وہ چلائے، لیکن پارٹی اس میں حصہ دار نہ بنے، کیونکہ ہم ایک اور فائزی صاحب کو پیدا نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر میرٹ پہ فیصلے کریں گے تو ہم ان کو سپورٹ تھوڑا کریں. گنڈاپور کو سمجھائیں نا سر میں یہ کہہ رہا تھوڑا سمجھائیں، میں ملک جام کر دوں گا اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب میرٹ پہ اگر چیف جسٹس نہ بنے، یہ ہے وہ ہے. کارکن بھی تھوڑا سا اس طرف توجہ دیتا ہے، پھر آخر میں آ کے وہ ایوان صدر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑا ان کی اداؤں پر بھی تو غور کروائیں نا سر. نہیں دیکھیں، یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے نا، پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں کنفرنٹ نہیں کرنا ہے جسٹس کے ساتھ، اور اگر وہ میرٹ پہ فیصلے کر رہے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے. تو میرے خیال سے یہ اچھا فیصلہ ہے. میں خود کئی دنوں سے اس چیز پہ زور دیتا رہا ہوں کہ ہمیں کسی طور پہ بھی سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس سے پارٹی کو بھی نقصان ہو اور عدلیہ کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں. تو میرے خیال سے یہ علیمین گنڈاپور صاحب کا بہترین فیصلہ ہے. چاہے کچھ بھی کہے لوگ، جو بھی انہوں نے پہلے کہا وہ ہماری 26 آئینی ترمیم تک بات تھی، ہم نے اس کی مخالفت کی، آج بھی کرتے ہیں. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط تھا، لیکن جب ہو گیا ہے، چیف جسٹس آ گئے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنے یا افریدی بن گئے. اوکے، ہمیں پوری توقعات ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جو وقت ہے، جو ان کی حیثیت ہے، اس کو بحال رکھیں گے، اور جو بدنامی تھی، جو کمزوریاں دکھائی گئی جسٹس فائزہ کے دور میں، اللہ کرے کہ سپریم کورٹ بنے اور سب کو انصاف کے یعنی کہ لوگوں کو توقعات ہو کہ یہاں سے انصاف ملے گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ضمیر حسین گولو صاحب، 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہے اور باقاعدہ پراپر طور پر ہے، کیونکہ مولانا صاحب پچھلے 3 دنوں سے کنزیکٹیو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی راہ میں حائل ریکورڈ کروں گا. فوجی عدالتوں والا ایک خواب تو ہے نا سر، ایک مشن تو ہے جو نہیں پورا ہو سکا. تو آپ یہ بتائیے گا، حکومت وہ 27ویں ترمیم میں جا کے ڈیفینیٹلی پورا کرے گی تو پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی؟ ایک سوال، کیونکہ یہ بات اس لیے ہوائی نہیں ہے، میں آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، سینئر رہنما بھی ہیں، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی اور قومی امور ہیں، وہ کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی کچھ تفصیلات بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں اس میں ملٹری کورٹس بنانے کی بات ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اتحادی جماعتوں سے وعدہ کیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی. اور یہی نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ میں بلدیاتی نظام میں فنڈز کی ڈسٹریبیوشن بھی اس کے حوالے سے شامل ہے. ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس پر فاٹا جیسی مخصوص علاقوں میں ملٹری کورٹس قائم کی جائیں، ملٹری کورٹس بننی چاہیے جہاں پر سویلین نہیں جاتے. یعنی ایک سرٹن مائنڈ سیٹ ہے، یہ اس وقت چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں، ایسا ہی ہے سر؟ میرے خیال میں ہمارا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے اصولی موقف رہا ہے، کبھی پاکستان پارٹی نے ملٹری کورٹس نہیں بنائی، حالانکہ مسلم لیگ نے پہلے بھی بنائی تھی ملٹری کورٹس، اور اس پر بھی جو ہے وہ فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا. تو یہ ابھی تک تو جو ہے وہ ہمارے پاس جو کوئی ایسا پروپوزل نہیں آیا گورنمنٹ کا کہ ہم 27ویں آرمی ترمیم کر. سر اگر فیصل واڈا والی ڈگی کھل گئی تو کیا کریں گے؟ لیکن کیوں آپ کو درد نہیں ہوتی؟ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ کی رشتہ داریاں نہیں ہیں؟ کوشچن یہ ہے کہ ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. جیسے آپ نے 26ویں ترمیم میں دیکھا کہ ہم نے پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ترمیم آ گئی. تو میرے خیال میں ابھی تو یہ پروپوزل ہے، اور رانا ثناء اللہ نے اگر بات کہی ہے تو وہ گورنمنٹ کی سطح تک ہے، وہ دوسری پارٹیوں سے شیئر نہیں کیا گیا ہے. یہ تو سیریس آئینی ترمیم کوئی مذاق نہیں ہوتی، یہ بڑا سیریس کام ہوتا ہے،
اس میں 2/3 میجارٹی چاہیے کی، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو، ممبرس کو وہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے 26ویں ترمیم میں دیکھا کتنا جو ہے وہ اس پر کتنی محنت ہوئی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب پارٹیز کے بعد گئے اور ان کے بعد ان کو قائل کیا. اس کے بعد بمشکل ترمیم ہوتی ہے. یہ ترمیم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میرے خیال میں ابھی تو یہ پروپوزل ہمارے پاس نہیں آیا، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا. اگر آئے گا تو ہم دیکھیں گے اس کو کانسٹیٹیوشنلی ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا، ایک ہفتے میں تو کافی نظر آئے 26ویں آئینی ترمیم کے. ہر جج کیس کو بھیج رہا ہے اس آئینی عدالت میں جو ابھی تک تشکیل ہی نہیں پائی، اور جس کو پارلیمان نے تشکیل دینا ہے. ایک تکلیف تو ہے نا، یہ چیزیں تو کلیئر ہونی چاہیے تھی. کہیں نہ آپ کہہ رہے ہیں بڑے آرام سے کیا، مجھے تو جلدی لگی اس میں. نہیں، میرے خیال میں تو یہ اس کا امیڈیٹ افیکٹ ہے جو 26 امینڈمنٹ کا ہے، اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے. لیکن وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنے گی، وہ نامینیٹ کرے گی جو ہے وہ ججز فار دی کانسٹیٹیوشنل کورٹس. تو اس کے بعد میرے خیال میں یہ بینچز بھی بنیں گی، وہ نارمل بینچز بھی اس کے بعد بنیں گی. تو میرے خیال میں اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ امینڈمنٹس کے بعد جو فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ جوڈیشری کو امینڈمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ جوڈیشری کے حوالے سے ہی آئی ہے امینڈمنٹ، پہلی مرتبہ ہے پاکستان میں. تو میرے خیال میں اس میں جو چیزیں ہیں وہ جلدی میں طے ہوں گی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں کلیئر ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہوگی اور پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی. دو ہی چیزیں ہیں اس میں، اور ججز کے اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہوگا. تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو جو ہے وہ نامینیٹ کریں گے ججز. تو اس کے بعد میرے خیال میں وہ روسٹر بھی بن جائے گا، سب کچھ بن جائے گا، کام کی بائیفرکیشن بھی ہوگی. اور میرے خیال میں جوڈیشل کہیں ڈر ہے جسٹس یحییٰ سے یا موجودہ سپریم کورٹ کو جیسے بھی بنا دیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہی کالعدم ہو سکتی ہے، کوئی اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے، کہیں ہے آپ لوگوں کو ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ، کوئی سمجھ میں ہے؟ ہمیں دیکھیے انصاف سے کوئی ڈر نہیں لگتا، ہمیں ڈر لگتا ہے اوور ریچ سے. پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی انصاف سے ڈر نہیں لگا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو انصاف ہی نہیں ملا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آپ کے سامنے ہے، یوسف رضا گیلانی کا سامنے ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو ہمارے خلاف کیسز بنے، ہمیں انصاف سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں جوڈیشل اوور ریچ سے ڈر لگتا ہے. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جوڈیشل اوور ریچ نہیں ہوگی. اور جس طرح سے یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے، کنسنسس سے ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹیز پورے ملک کی، اور یہ 2006 سے مسئلہ چلا آ رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ چاہتی ہے کہ جوڈیشل جو سسٹم ہے وہ اس طریقے سے چلے کہ عوام کو جو ڈیلیور کرے، اور جو جوڈیشل ریفارمز ہم نے لائے ہیں جس کا پرپز ہے تو وہ اس کا عوام کو فائدہ پہنچے، اور عوام جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس بھی ان کو ملے، اور جو کرمنل اور سول کیسز. آلرائٹ سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. شوکت یوسفزئی صاحب کو شامل کرتا ہوں. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. شوکت یوسفزئی صاحب باقاعدہ طور پر میں آج کل فیصل واڈا صاحب کو بہت فالو کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے آپ سب سے زیادہ انفارمیشن ان کے پاس ہے، اور ان کی انفارمیشن ہوتی بھی صحیح ہے، اور ان کے اندازے ٹلے نہیں، بالکل ہٹ ہو رہے ہوتے ہیں. امپریشن بھی ہے، کوئی ڈیل ہے. بشرا بی بی صاحبہ باہر آ گئیں، عمران خان صاحب کی بہنیں باہر آ گئیں، یہ سب چیزیں کوئی چل رہا ہے پس پردہ، کوئی سیٹلمنٹ؟ مجھے تھوڑا بتائیے گا. نہیں، فیصل واڈا غلط کہہ رہا ہے. یہ اس میں کوئی ڈیل کی بات اس لیے نہیں ہے کہ جو بشرا بی بی نے وقت گزارا، آپ دیکھیں جس کیس میں ان کو جیل میں رکھا گیا وہ تو 9 دن بھی نہیں بنتے تھے، 9 مہینے گزار کے آئی ہیں. اور ان کی بہنوں کے ساتھ اور کیا کہا انہوں نے، کیا کیا تھا؟ کوئی پاکستان کے خلاف کوئی سازش کی، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کو جیل میں رکھتے. دیکھیں وہ تو ایک غلط طریقے سے یہ کہتے ہیں ہم خواتین کو عزت دیتے ہیں، تو خواتین کے ساتھ انہوں نے جو کچھ سلوک رکھا تو یہ تو تاریخ ہی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اب یہ کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کو؟ چلو آج 26ویں ترمیم بھی آ گئی، کیا بجلی سستی ہو جائے گی؟ آج نواز شریف جو ہے ملک چھوڑ کے چلا گیا، جسٹس فائز عیسیٰ ملک چھوڑ کے چلا گیا، تو ان کو کیا مطلب وہ دونوں باہر سیٹل ہو جائیں گے؟ نہ کسی کو یہ پرواہ ہے کہ حکومت کیسے چلے، اور نہ کسی کو یہ پرواہ تھی کہ سپریم کورٹ کیسے چلے. تو یہ دیکھیں، یہ چیزیں ہمیں نوٹ کرنی چاہیے. اچھا، میں خبر سے خبر نکالتا ہوں نا. میں ایک سیکنڈ، شوکت بھائی آپ ایک صحافی بھی رہے ہیں نا، اس لیے مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے نا ذرا مجھے استبدال دیتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے. یوں تو پھر اگر ان کے کیس 9 دن بھی نہیں چلنے چاہیے تھے تو ایسے کئی ہیں. مجھے بتا دیں یاسمین راشد صاحبہ کے اوپر کون سا کیس ہے؟ اچھا مجھے بتا دیں عمر چیمہ صاحب کس چکر میں ہے، محمود الرشید کس چکر میں ہے، شاہ محمود قریشی کس چکر میں؟ جب انہوں نے رکھنا ہے تو کوئی کیس رکھنا ضروری تو نہیں ہے، حکومت نے رکھ لینا ان کو اندر. لیکن جو 9 مئی کے بعد جو کیسز بنے ہیں نا، اور ظاہر ہے وہ جتنا جبر ہو سکتا تھا انہوں نے کر لیا اور کر رہے ہیں. وہ تو ایک فسطائیت کا ماحول ہے. اس حکومت میں تو یہی تھا کہ کرش کرو، پی ٹی آئی کو کرش کرو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کرش کرو.
تو یہ تو لگے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری لیڈرشپ ان کے سامنے کھڑی ہے. لیکن میں یہ سوچ آخری سوال مجھے کلوزنگ پہ ایک جانا ہے. بندہ آیا تھا، مجھے آخری سوال کرنا ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، جی پلیز. نواز شریف آیا تھا، اعلان کر دیا کہ جی میں آیا ہوں تو میں بجلی کو کم کروں گا، میں مہنگائی کو کم کروں گا، میں عدلیہ کو ٹھیک ہے شوکت یوسف زئی صاحب بہت شکریہ. ضمیر حسین گھمرو ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں جو امپریشن ہے وہ یہ ضرور اسٹرانگ ہے کہ آئینی ترمیم کا معاملہ اگر پرسن اسپیسیفک تھا تو اگر پرسن اسپیسیفک تھا تو آنے والی جو عدلیہ ہے وہ اگلے ہفتے میں کون کون سے فیصلے کرنے جا رہی ہے، یہ کام سوال ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.